السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود ہے۔ عربی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جیسے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح حروف الجر کو سمجھنے اور ان کے استعمال کو جاننے کی بھی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بنیادی معنی کے علاوہ یہ مختلف صورتوں میں محاورات اور افعال کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں ایک مختلف حروف الجر ایک ہی صورتحال میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو اگر انہیں نہ سمجھا جائے تو یہ کافی حد تک کنفیوز بھی کر سکتے ہیں۔ میں اس سے پہلے حرف جر من، بی اور لی پر مختلف ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں۔ آج میں حرف جر فی پر بات کروں گا، لیکن اصل موضوع پر آنے سے پہلے ہم پہلے بنیاد سے شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حرف جر کیا ہے۔ حرف جر یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، وہ پارٹیکلز جو کسی اسم یعنی ناؤن سے پہلے آ کر اس اسم کی جو آخری حرکت ہے، آخری حرف کی جو حرکت ہے، اسے زیر دے دیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم الجنت سے پہلے فی لگا دیں تو وہ الجنت فی الجنتی ہو جائے گا، یعنی باغ میں۔ تو وہ اسم جس کے آخری حرکت جو زیر ہو وہ مجرور ہوتا ہے، اور اس کی حالت کو وہ جری حالت ہے، وہ جر ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اصطلاح میں اسے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسے حروف کو حروف الجر کہتے ہیں۔ اب ایک اور بات یہاں بتانی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چار الفاظ دیکھیے۔ ان چاروں الفاظ کے ساتھ چار مختلف ضمیریں استعمال کی گئی ہیں، غائب کی ضمیریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں 14 ضمیریں ہوتی ہیں، یعنی کہ پروناؤنس، جن میں سے 6 غائب کی، 6 مخاطب کی اور 2 متکلم کی ہوتی ہیں۔ تو 14 میں سے ان 5 ضمیروں کی، 5 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہما ہے وہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ 5 ضمیروں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ جن الفاظ کے ساتھ یہ جوڑی جاتی ہیں، اگر ان کی آخری حرکت ان الفاظ کی اگر زیر ہو تو ان کے نیچے ان کی حرکت بھی زیر ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ربہ، جو پہلے ربہ تھا اب وہ ربی ہی ہے، کیونکہ ربو جیسے ہی ربی میں تبدیل ہوا، ضمیر بھی ہو سے ہی میں تبدیل ہو گئی، تو ربی ہی کتابہما دینہم، جو دینہم تھا وہ دینہم ہو گیا، اور قلمی ہن۔ یہی صورت تب بھی ہوتی ہے جب ان ضمیروں سے پہلے جو لفظ ہے، مطلب ان ضمیروں سے پہلے حرف اگر یا ساکنہ ہو، مثال کے طور پر فیہ، فیہما، الیہم، علیہن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ضمیروں سے پہلے یا ساکنہ موجود ہے، اس وجہ سے ان کے جو پیش ہے وہ زیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ فی جس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے، جب وہ یا متکلم کے ساتھ جوڑے گا تو اس کی حالت کچھ یوں ہوگی۔ یہ دیکھیے فی اور یا متکلم، تو یہ بن جائے گا فی، یعنی مجھ میں، میرے اندر۔ تو یہ کچھ ضروری اور بنیادی قواعد تھے جن پر روشنی ڈالنی ضروری تھی۔ اب ہم فی کے مختلف معنی اور استعمال کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ فی کا جو بنیادی معنی، وہ تو کئی لوگ جانتے ہیں کہ وہ میں کا ہوتا ہے، یعنی کہ ان۔ اب اس میں کا تعلق کسی زمان سے، وقت سے بھی ہو سکتا ہے، جگہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی خیال سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یوں دیکھیے، اعمل فی مکتب، میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں۔
ایک اور مثال دیکھیے، هذا صحیح فی رأیی، اس کا ترجمہ ہوگا یہ درست ہے یا یہ صحیح ہے میری رائے میں۔ میں نے ترجمہ عربی کے الفاظ کی ترتیب میں اس لیے کیا تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو ترجمے میں، اس لیے میں نے اردو کے ترجمے میں وہی ترتیب رکھی ہے جو عربی جملے کی ہے۔ تو یہاں نہ کسی جگہ کا ذکر ہے، نہ وقت کا ذکر ہے، بلکہ میری رائے کا ذکر ہے، ایک خیال کا ذکر ہے۔ تو یہ فی کا بنیادی معنی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، مزید اس کے دو استعمال کو واضح کرنا ضروری ہے۔ فی اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں، کسی معاملے کے متعلق اگر گفتگو ہو رہی ہو، یا انگریزی میں ہم کہتے ہیں اباؤٹ، تو بارے میں کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ترجمہ مختلف الفاظ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف اباؤٹ کے ذریعے کیا جائے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فی ہمیشہ صرف میں کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ جب ایک زبان کے محاورے سے دوسری زبان کے محاورے میں جب ترجمہ کریں گے، منتقل کریں گے معنی کو، تو ترجمہ مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ لفظ اپنی بنیادی معنی میں نہیں استعمال کیا جاتا، اس لیے کانٹیکس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ مثال دیکھیے، تکلم زید فی اخیہ، زید نے اپنے بھائی کے بارے میں گفتگو کی۔ تو یہاں فی اپنے بنیادی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ کچھ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں ایک اور اصول جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی سے اخی، ہی کی جو آخری ضمیر ہے اس سے پہلے یا ساکن ہے، اس وجہ سے ہو کی جگہ ہی آیا ہے۔ اب اسی معنی کی دوسری مثال دیکھیے، وہ قرآن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، ایک آیت کا حصہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی فی اللہ کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ میں جھگڑتے ہیں، تو اللہ کے حوالے سے کسی بات کو لے کے ظاہر ہے کچھ جھگڑا ہو رہا ہے، تو اسی کا ذکر ہے، مطلب جو موضوع ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو عربی زبان میں فی کا اس طریقے سے استعمال بہت ہے، تو اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ہم فی کے ایک اور استعمال پر بات کرتے ہیں جس کا تعلق تعلیل سے ہوتا ہے۔ تعلیل سے مراد ہے کہ کسی کام کے ہونے یا کرنے کی وجہ بتائی جائے کہ وہ کس بنیاد پر ہوا، کیوں ہوا، کس سلسلے میں ہوا۔ تو یہاں اگر بتایا جائے اردو میں تو اس کا تعلق ہوتا ہے کی وجہ سے، یا انگریزی میں ہم کہیں گے بیکاز آف، تو اس معنی میں بھی فی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم مثال دیتے ہیں، قتل مجرم فی ذنبہ، اس کا ترجمہ ہوگا مجرم اپنے جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا، یعنی اپنے جرم کے سبب یا باعث۔ یہ ایک اور مثال دیکھیے، دخلت امرأة النار فی ہرہ، دخلت امرأة النار فی ہرہ، یعنی ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ تو اگر آپ ان تین مذکورہ معنوں کو بھی اگر ذہن نشین کر لیتے ہیں تو اس لفظ کے استعمال کو سمجھنے میں انشاءاللہ کافی آسانی ہوگی، اور ہمیشہ کانٹیکس کو ملحوظ رکھیے۔ اب آخر میں ایک کچھ افعال ایسے یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ حرف جر فی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ چار افعال دیکھیے، اختلف فی یعنی کہ اختلاف کرنا، راغب فی یعنی خواہش رکھنا، چاہنا، تأمل فی یعنی غور کرنا، اور تردد فی یعنی شک و شبہ میں پڑھنا۔ تأمل فی کے بغیر بھی آ سکتا ہے، فی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ بعض اوقات
ایسی مثالیں بھی ہوتی ہیں جن میں آپ کو حرف جر آپ کو نظر آئے گا اور کسی دوسری جگہ وہی فعل ہوگا لیکن حرف جر نہیں ہوگا. تو بعض اوقات آپشن موجود ہوتی ہے فعل کے استعمال میں، لیکن یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے. ہر فعل کے ساتھ یہ آپشن موجود نہیں ہوتی. جیسے انگلش میں ہم لسن ٹو ہی کہہ سکتے ہیں، لسن کے بعد ٹو لگانا ضروری ہے. اسی طرح عربی میں بھی ایسے افعال ہوتے ہیں جن کے بعد خاص حروف الجر استعمال کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ ایک سے زائد استعمال کر سکتے ہیں. ان میں چوائس موجود ہوتی ہے کہ آپ ایک کریں یا دوسرا، اور بعض اوقات کوئی چوائس نہیں ہوتی. اور ایسے بھی بے شمار افعال ہیں جن کے ساتھ کوئی حرف جر استعمال نہیں ہوتا. تو انگریزی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اردو میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہر زبان میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور انگلش کے فریزل وربس بہت مشہور ہیں، اور فریزل ورب اسی کہتے ہیں جس میں ورب کے ساتھ ایک پریپوزیشن ہوتا ہے. تو اب ہم ان چار جو میں نے مثالیں دی ہیں وہ ان افعال کی جن کے ساتھ یہ فی استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ہم دو کی یہاں ہم جملوں میں ان کی ہم مثالیں پیش کرتے ہیں. پہلی مثال ہم اختلافہ کی دیتے ہیں، اور جملہ کچھ یوں ہے کہ لا نختلف فی شیء، یعنی ہم کسی چیز میں اختلاف نہیں کرتے. تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیء کے ساتھ فی کا استعمال ہوا ہے. تو جس چیز میں بھی اختلاف ہوگا اس کے لیے اس کے ساتھ حرف جر فی کا استعمال ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی سادہ سی مثال ہے. اب ہم راغبہ کی مثال دیتے ہیں. راغب فی لقائہ، یعنی وہ اس کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، یا وہ اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، وہ اس سے ملنا چاہتا ہے. تو راغبہ میں اصل میں پسندیدگی کا جب اظہار ہوتا ہے تو راغبہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے اور ایک اور بات یہاں بتانی ضروری ہے کہ جب اس فعل کے ساتھ حرف جر فی آئے گا تو پسندیدگی کے معنی لیے جائیں گے، اور جب اس کے ساتھ فی کی جگہ اگر ان لگا دیں تو پھر معنی الٹ ہو جائیں گے. پھر پسندیدگی کے نہیں بلکہ ناپسندیدگی کے معنی لیے جائیں گے، ڈس لائک کے معنی ہو جائیں گے. تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ فی اور ان یعنی دوسرے حرف جر کے بدل جانے سے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی واقع ہو گئی. تو مجھے امید ہے میں نے کچھ لوگوں کے لیے اس میں کافی مفید معلومات ہوگی، اور اگر کوئی اہم بات رہ گئی ہے تو میں پھر کوشش کریں گے کہ اسے کسی دوسری ویڈیو میں شامل کر لیا جائے. تب تک کے لیے اتنا جی، سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.